تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر تمم الخير. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دین اسلام ہمارا پیارا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہمارے لیے منتخب فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام کی صحیح تعلیم اور صحیح رہنمائی ہمیں عنایت فرما دی۔ اس نعمت اسلام پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو کائنات کی بلکہ دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی اس بات پر رشک اور فخر کیا کرتے تھے، اور آپس میں بیٹھ کر کے اجتماعی طور سے کبھی کبھار اس بات پر چرچا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اسلام کی قدر و قیمت کا اندازہ وہ سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا، صحابہ کرام کی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کہ آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، کہ ہم یہاں پر بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو صحابہ کرام آپس میں بھی ایک دوسرے سے اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی نعمت اور دولت کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں ہیں، سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کی کوئی حیثیت، کوئی اس کا مقام نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کے لیے کہ جب سے اسلام دنیا کے اندر آیا، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی نشاط ثانیہ فرمائی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر اسلام کی صحیح تعلیم سے لوگوں کو روشناس کیا، تو اس وقت میں کچھ لوگوں کی آنکھوں میں یہ کانٹا بن کر چبھنے لگا تھا، اور لوگوں نے لاکھ کوششیں کی کہ اس اسلام کے ماننے والے کو، اس کی دعوت دینے والے کو، اس کے پھیلانے والے کا کام تمام کر دیا جائے، اور دین اسلام کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس زمین سے، اس دھرتی سے نست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے بھی وہ ناکام رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ناکام رہیں گے جب تک اللہ کی مرضی ہو۔ قرآن کریم اللہ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، گرچہ مشرک اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرے۔ قرآن میں کہا گیا کہ ایک جگہ کافر اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرے، اور ایک جگہ کہا گیا کہ مشرک اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرے۔ یعنی تمہارے نہ چاہنے اور چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے،
اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آ کر رہیں گے، قرآن میں اللہ نے فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کو پہلے بھی نیست و نابود کرنے کی، اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی ناکام کوششیں کی گئی ہیں۔ جس قدر اسلام کو دبانے کی، کچلنے کی، مٹانے کی کوششیں ہوتی رہی، اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام پھلتا پھولتا اور پھیلتا رہا۔ اسلام کی تاریخ ہوتا رہا ہے، اور الحمدللہ آج بھی اس دور کے اندر بھی، جبکہ ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر اکثر و بیشتر لوگ اسلام فوبیا کا شکار ہو چکے ہیں، اور ان کو اسلام اور اسلامی شناخت والے لوگوں سے انہیں دقتیں پیش آنے لگی ہیں، اور سارے کفار مل کر کے اس بات پر سر جوڑ کر کوشش کر رہے ہیں کیسے کس طریقے سے اسلام کو بدنام اور اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ برابر پڑھتے ہوں گے، آپ کو خبریں آتی ہوں گی کہ آج فلاں جگہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، فلاں ملک میں تیزی سے اسلام جو ہے پھیلتا جا رہا ہے۔ اسلام جیسا جاپان جیسا ملک جہاں پر تقریباً لاکھوں کی تعداد مسلمان آباد ہیں، چین جیسا ظالم ملک جو طرح طرح کی پابندیاں عائد کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ پڑھنے کی بات ہے، یہ دعوت یہ پڑھنے کی بات ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو جس طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام انشاءاللہ پھیلے گا اور بڑھے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا دین، یہ ہمارا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ انسانی ہاتھوں کی وضع کردہ، انسانی ہاتھوں کا وضع کردہ قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے۔ ایک مرتبہ تو کفار و مشرکین نے گھبرا کر کے جو دیکھا اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو کہا اے نبی آئیے آپس میں کمپرمائز کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ کہا کس بات کو صلح کر لیتے ہیں؟ کہا ایسا کیجئے کہ چند دن آپ میرے معبودوں کی پوجا کیجئے اور چند دن ہم آپ کے معبودوں کی پوجا کر لیں گے۔ اس طریقے سے آپ ہمارے خدا کو تسلیم کر لیجئے، میں بھی آپ کے رب کو تسلیم کر لوں گا۔ اس طریقے سے بھائی چارہ بنا رہے گا، اس طریقے سے ملت بنی رہے گی، آپس میں ہم جڑے رہیں گے۔ وجہ جب دیکھا کہ اسلام کو مٹا نہیں سکتے ہیں، اسلام کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، تو ایک راستہ نکالا، ترکیب نکالی، اس طریقے سے ہم لوگ مل مل کر رہیں گے۔ کچھ دن آپ میرے معبودوں کی پوجا کر لیجئے اور کچھ دن ہم آپ کے معبودوں کی پوجا کر لیں گے۔ اللہ نے سورۃ کافرون کا نزول فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ فرما دیجیے، یا اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ تم جن مورتیوں کی، جن دیوی دیوتاؤں کی، جن چیزوں کی پوجا پرستش کرنے والے ہو، میں اس کی قطعاً عبادت کرنے والا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور تمہارے حالات کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے ہو، ایسا لگتا ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی بات میں کرتا ہوں۔ یہ بات دو تین بات ہو رہا ہے، اور آخر میں کہا کیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ چاہو گے کہ ہم کمپرمائز کر لے، شرک پر صلح کر لے، کفر پر صلح کر لے، غیر اللہ کو اللہ کے ذات میں شریک کر لے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ تمام قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے اکٹھے ہو کر کی مشورہ میٹنگ کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ نیا دین لے کر کے آئے ہیں اس کو پھیلانا چھوڑ دیجیے، اس کی تبلیغ چھوڑ دیجیے، اس کی نشر و اشاعت چھوڑ دیجیے۔ کیا کریں گے بدلے میں آپ جو چاہتے ہیں سو کریں گے۔ اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ مکے کا سردار بنا دیا جائے تو ہم آپ کو مکے کا سردار بنا دیں گے، آفر پیش کیا، آپ کو ہم مکے کا سردار بنا دیں گے۔ یا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مکہ کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کر دی جائے تو میں بھی مکہ کی جو سب سے حسین عورت ہو تم اس سے شادی کر لو، اس بات پر بھی ہم راضی ہیں، لیکن تم اللہ کا یہ دین پھیلانا اور اسلام کی تبلیغ کرنا تم چھوڑ دو۔ اس کے بدلے میں
مکے کی حکومت اور سب سے حسین عورت سے شادی اگر تم کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی تم کو ہم دینے کے لیے تیار، لیکن اس کام کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے آفر پیش کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جواب دیا تھا، کہا تھا کہ یہ مکہ والے اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، اس کے بعد یہ کہے کہ تم اللہ کا دین پھیلانا چھوڑ دو، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تم تو کائنات کی دولت تو ایک عجیب چیز ہے، اگر تم سورج لا کر میرے ہاتھ رکھ دو، چاند لا کر میرے ہاتھ رکھ دو، مگر اس کے باوجود اللہ کے دین کی تبلیغ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اس طریقے سے آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، اور آج پھر بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ آپ سنتے ہوں گے کیسے کس طریقے سے جتنے بھی منافق قسم کے لوگ تھے وہ سارے اپنے دلوں سے باہر آ رہے ہیں اسلام کے نام پر، اور کبھی اسلام کو آتنکواد سے جوڑا جا رہا ہے، مدارس کو دہشت گردوں کا باضابطہ طریقے سے اعلان کیا جا رہا ہے، اور دہشت گردوں کا اڈا بنا کر کے اسے توڑا جا رہا ہے۔ آسام کا سنگی منتری، مکھیہ منتری، آسام کا پاگل منتری جو دیکھیں کہ مسلمانوں کی مخالفت کے دشمنی میں اس قدر پاگل ہو چکا ہے کہ اسے انصاف کے اندر اور ناانصافی کے اندر اس کے اندر کوئی تمیز باقی نہیں چلتا۔ کیسے کس طریقے سے آئے دن اسلام کے خلاف بیانات وہ لگاتار دے رہا ہے، اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ مسلمانوں کے دل اس سے چھلنی ہو جاتے ہیں۔ مدارس کو دہشت گردوں کا اڈا، مساجد کو مسمار کرنا، قرآن کریم کو نعوذ باللہ اس کو آتنکوادوں کی کتاب کہنا اور آتنکواد کا بڑھاوا دینے والا کہنا ایک عام سی بات ہو کر رہ گئی ہے۔ نماز سے دقت، قرآن سے دقت، اذان سے دقت، مسجد سے دقت، داڑھی سے دقت، مسلمان اسلام کی شناخت والے جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے انہیں دقت پیش آنے لگی ہے۔ اور اگر کوئی نامنہاد مسلم اگر وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، اپنا دھرم چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے گھر واپسی کر دیا، وہ اپنے دین پر آ گیا۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم اسلام کو قبول کر لے تو پھر اسے جو ہے لو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے۔ جہاد کے مقدس فریضے کو اس طرح بدنام کیا گیا گویا جہاد کا مطلب یہ ہے کہ بے قصور لوگوں کو مارتے ہوئے، لو جہاد، تھوک جہاد، لینڈ جہاد، اس طریقے سے دیگر جہاد، اور جہاد کو مختلف چیزوں سے جوڑ کر کے اس کی گندی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ جہاد ایک مقدس فریضہ ہے، ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور کیسے کس طریقے سے اسلام کے نام کس طریقے سے جہاد کو بدنام کرنے کی، جہاد کے لفظ کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی معاملے میں ہو، یہ لینڈ جہاد ہے، یہ تھوک جہاد ہے، یہ فلاں جہاد ہے، فلاں جہاد، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اس طریقے سے مختلف چیزوں کو ٹارگٹ کر کے اسلام کو اور مسلمانوں پر آئے دن ان پر طرح طرح کی پھٹیاں کسنا ایک عام سی بات ہو کر۔ ابھی مولانا محمود مدنی نے ایک بات کہی کہ بھائی جب ظلم ہوگا تب جہاد ہوگا، انہوں نے کون سی بڑی بات ہے؟ اس بات کی ہر مسلمان تائید کرتا ہے کہ جب ظلم بڑھے گا اور اسلام کے خلاف لوگ باتیں کریں گے، اپنی طاقت تک اس کو روکنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس مسلمان ظلم سہنے کے لیے نہیں آیا، اللہ نے بھی ہمیں اجازت دی ہے، اور قانون بھی اور ہندوستان کا قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ پر ظلم کیا جاتا ہے تو آپ اپنے ڈیفینس میں جہاں تک ہو سکے اس کا بچاؤ کر سکتے ہیں، اس کا دفاع کر سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے ایک بات کہی کہ جب ظلم ہوگا اس بات کو ہٹا کر کے بس جہاد کے لفظ کو یوں ہی پورے ملک کے اندر اس کو موضوع بحث بنایا گیا، اور یہ بگی ہوئی یہ حکومت کے تلوے چاٹنے والی میڈیا نے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور ایسے اس طریقے سے خلنائق بنا کر کے اور ویلن بنا کر کے محمود مدنی کو پیش کیا، گویا سب سے بڑا نعوذ باللہ یاد رکھواتی ہے، استغفر اللہ۔ اس طریقے سے معمولی باتوں کو
بہانہ بنا کر کے کیسے اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جائے. اور یہ آئے دن کے بات ہوتی رہتی ہے, ہم ہندو راشٹر بنائیں گے, ہندو راشٹر بنائیں گے, اسلام کو ختم کریں گے. یہ لوگ کھلے عام آ کر کے لوگ ٹیلی ویژن پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر آ کر پک رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو گو رکشا کے نام پر, طرح طرح کی چیزوں کے نام پر مارا کاٹا جا رہا ہے. اور یہ تمام کی تمام چیز حکومت کے نام کے نیچے ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا. ایک بات اس نے کہی, اگر ایک وہی کوئی مسلمان کہہ دے کہ ہم اسلامی ملک بنائیں گے, دیکھیں کیسے تلوار لے کے دوڑتے ہیں, کیسے ہتھیار لے کے دوڑتے ہیں, اور جو ہے اس کا لفظ بات میں ختم ہوگا, پہلے وہ گرفتار کر لیا جائے گا, پہلے اس کو پکڑ لیا جائے گا. لیکن وہی آئے دن اخبارات کے اندر, ٹیلی ویژن پر, یوٹیوب پر, اس طرح کی چیزوں پر ہم یہ راشٹر باضابطہ اس کے لیے لوگ یاترا بھی کر رہے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں بھی کر رہے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ہو رہی ہیں. یہ جائے کہ حکومت اس پر لگام لگائے, حکومت اس کو سنرکشن دے رہی ہے اور اس کو اور آگے بڑھا چلا کر پیش کرے. تمام کی تمام چیز ہمارے سامنے کیسے کس طریقے سے اسلام کے ایک ایک چیز پر, اگر کسی گھر کے اندر چند مسلمان اگر نماز پڑھ رہے ہو, کہیں مسجد اگر نہیں ہے وہ نماز پڑھ رہے ہو, وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہو, اس سے لوگوں کو دقتیں آ رہی ہیں, لوگوں کو دقتیں پیش آ رہی ہیں. اور اس گھر پر جو ہے کئی جو ہے مختلف دلوں کے لوگ آ کر کے وہاں پر حملہ کر رہے ہیں اور ان کو مار پیٹ رہے ہیں اور اس گھر کو خالی کروا رہے ہیں. یہاں تک کہ غیر مسلم محلے کے اندر ایک مسلمان نے گھر خریدا تو ایسا لگا قیامت آ گئی ہے, سارے غیر مسلم آ کر دھرنے پر بیٹھے, جب تک یہ آدمی مسلمان یہاں سے ہٹے گا نہیں ہم لوگ چین سے نہیں بیٹھنے والے. حالت یہ ہو گئی ہمارے ملک کی, ہے کہ نہیں؟ حالت اس قدر لوگ نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں اور نفرتی تعصب میں اس طرح لوگ پڑ گئے ہیں کہ آج ایک مسلمان کا وجود غیر مسلم محلے کے اندر وہ گوارا نہیں کر رہا. یہ عام بات ہوتی چلی جا رہی ہے. آخر اتنی ساری پریشانیاں, اس طرح کی بے قراریاں, اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو قرآن کریم نے اس کے بارے میں کہا وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضکم او لتعودن فی ملتنا, کہ کافروں نے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من الارض, کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے, تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے, بھگا دیں گے. جیسے آج کہا جا رہا ہے نا کہ مسلمانوں کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا, یہاں سے بھگا دیا جائے گا. تمہارا یہاں پر کیا کام ہے؟ تمہارا یہاں پر کیا کام ہے؟ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی, اور ہم کہتے ہیں جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی, پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن, یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. جی, اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہم نے اپنے خونوں کا نذرانہ پیش کیا تھا, ہم نے جو ہے خونوں کا نذرانہ پیش کیا, ہم نے اپنی جانیں لٹائی ہے اور ہم نے اپنا تمام کچھ جو ہے کئی علماء کرام کو جو شہید ہوئے ہیں, یہ ایک الگ تاریخ ہے. لیکن آج کیا ہے؟ یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں, یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. مجھے لہذا یہی بات ہے کہ کافروں نے کہا تھا رسولوں سے آتا کہ لنخرجنکم من ارضنا, ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے, نہیں تو او لتعودن فی ملتنا, یا ایسا کرو کہ تم ہماری ملت پر اگر تم لوٹ آؤ گے, ہمارے مذہب پر تم لوٹ آؤ گے تو تم کو ہم چھوڑ دیں گے, لیکن اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے, یہاں تک کہ تم جو ہے آج کے اصطلاح میں گھر واپسی کر لو, آج کے اصطلاح میں تم گھر واپسی کر لو. اللہ اکبر. پہلے بھی کافروں نے رسولوں سے آ کر باضابطہ یہ کہا تھا, اور قرآن کریم نے ان کے الفاظ کو نقل کیا کہ کافر آ کر کہا کرتے تھے کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال بھگائیں گے, نہیں تو اگر تم خیریت چاہتے ہو تو گھر واپسی کر لو, اور لتعودن فی ملتنا, یا ہماری ملت پہ تم لوٹ آؤ, ہمارے مذہب میں تم پیروکار ہو. اللہ نے کہا فاوحیٰ الیہم ربہم لنہلکن الظالمین, اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک و برباد کرنے والے ہیں. اور یہی بات اللہ نے کہا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, کہ سنو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی بھی یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے, آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے ملت کی پیروی نہ کرتے,
جب تک آپ ان کے مذہب کے ماننے والے نہ ہو جائیں، یہ آپ سے راضی نہیں ہونے والے، یہ آپ سے راضی نہیں ہونے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے فساد کا جڑ اور ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان گھر واپسی کر، مسلمان اگر اپنے دھرم کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو وہ گھر واپسی ہے، اور کوئی غیر مسلم اگر اسلام کی صداقت کو دیکھ کر، اسلام کی سچائی کو دیکھ کر، اسلام کی خوبی کو دیکھ کر کے اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ نہ جہاد نہ، یہ دو طرفہ نظریہ، دوہرا نظریہ اسی ملک کے اندر ابھی چل رہا ہے، اور طرح طرح کی چیزوں سے مسلمانوں کو ورگلانے کی، بہکانے کی اور پریشان کرنے کی جتنی کوششیں ہو سکتی ہے وہ تمام کی تمام کوششیں اور کاوشیں کی ہے۔ مدارس کے جو مدارس کا جو بورڈ ہے بجاتا اس کو بند کیا جائے، کئی صوبوں کے اندر بند کر دیا گیا کہ نہیں، مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جی مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ملا مولوی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، یہ جو ہے لالی پاپ، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، انہیں وکیل بنائیں گے، یہ مولوی ملا بن کے ملک کے لیے کیا کریں گے؟ اس طریقے سے کھلا اسلام کے ماننے والے کو ہراساں کرنے اور اسلام کو نصب نابود کرنے کی پوری منظم بنانے کی کوشش اور کاوش ہو رہی ہے۔ اس کے اندر بعض ہمارے نام نہاد مسلمان بھائی بھی شامل۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے ایسے خطرناک حالات سے گزر رہے ہیں، لہذا ضرورت ہے کہ اپنے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ ہم جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تمام پریشانیوں اور ان تمام چیزوں کے باوجود اگر قرآن کریم کا یہ اعلان ہم تمام لوگوں کے لیے تمام مسئلوں کا حل ہے اور ہمیں طاقت دیتی ہے، ہمیں ہمت دیتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے پاؤں جما دے گا، تمہیں ثابت قدم کر دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ جما دے گا، ثابت قدم کر دے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آئے گی، یقیناً آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ جب اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، جب اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیں گے، جب قرآن و حدیث کو اپنی کتاب اپنی زندگی بنا لیں گے تو اللہ کا یاد اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہارے پاؤں کو مضبوطی کے ساتھ جما دے گا، جس کو دنیا کی کوئی طاقت کو کھا نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی، ڈگمگا نہیں سکتی۔ اور یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، آپ کے بارے میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام الا اعلمک بکلمات ینفعک اللہ بہن، اے بابو میں تمہیں کچھ باتیں بتا دوں جس کو سن کر کے تمہیں نفع ہوگا، تمہیں فائدہ ہوگا۔ کہا کیا؟ کہا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری بات کرے گا۔ اللہ کی بات کرو، کیا اللہ کمزور ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ ضعیف ہے؟ نعوذ باللہ۔ مطلب اللہ کے احکام کی پابندی کرو، قرآن کی اتباع کرو، حدیث کی اتباع کرو، قرآن و حدیث پر گامزن ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ حدیث کا رہی ہے احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ شرط ہے اللہ کے دین پر اگر ہم قائم ہو جائیں گے، اللہ کے دین پر اگر کمر بستہ ہو جائیں گے، مضبوطی کے ساتھ قرآن و حدیث کو تھام لیں گے، توحید پر قائم و دائم ہو جائیں گے، نماز کو زندگی کا حصہ بنا دیں گے اور اس طریقے سے اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا اور اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ نے کہا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ سنو اگر اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تم اپنے پاس پاؤ گے، اپنے ساتھ پاؤ گے، اپنے پاس پاؤ گے۔ یہ کب ہے؟ جب اللہ کے احکام پر پابندی ہو، اللہ رب العالمین کے فرامین پر دل و جان سے مسلمان عمل کرنے والے ہو جائے تو حدیث کہتی ہے اللہ تعالیٰ کو تم اپنے پاس پاؤ، اللہ کی مدد تمہیں مل کر رہے گی۔ جی سنو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ اذا سألت
مانگنا ہو اللہ سے مانگنا ہے، کسی پیر کا، فقیر کا، کسی ولی کا، کسی بزرگ کا کوئی واسطہ نہیں، اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ سنو، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ سن لو، یہ ساری امتیں مل کر کے، ساری کائنات مل کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے، سن لو، نفع نہیں پہنچا سکتی ہے، ہاں اتنا ہی پہنچائے گی اتنا اللہ نے مقدر کیا۔ یہ عقیدہ بتا رہے ہیں، یہ توحید سکھا رہے ہیں عبداللہ بن عباس کو وسلم، یہ توحید سکھا رہے ہیں کہ ساری کائنات مل کر کے بھی آپ کو نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچائے گی اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے، اتنا ہی فائدہ ملے گا۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، کہ اگر ساری کائنات مل کر کے بھی اس بات کو جان لو کہ سارے لوگ مل کر کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سارے سسٹم، ساری سرکاری مشینریاں، یہ تمام طرح کی چیزیں، یہ تمام کے تمام آپس میں مل جائیں لیکن نقصان نہیں پہنچائیں گے، اتنا ہی پہنچائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا۔ یہ عقیدہ اگر انسان بنا لے انسان کرے گا نہیں، انسان خوف نہیں کھائے گا میرا کیا ہونے والا ہے، جی نہیں۔ اگر زندگی کے اندر اگر توحید آ جائے، زندگی کے اندر حقیقی معنوں میں اگر ایمان پیوست ہو جائے، مسلمان قرآن و حدیث پر عمل پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے پاؤں کو اکھاڑ نہیں سکتی، اس کو ہٹا نہیں سکتی، اس کو ہلا نہیں سکتی، بشرطے کہ توحید میں کامل ہو، بشرطے کہ تو ایمان میں پختہ ہو، بشرطے کہ دین کا پابند ہو۔ انشاءاللہ اگر تمام چیزوں کو اپنا لیں گے تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہ ہلا سکتی ہے نہ گمراہ کر سکتی ہے۔ بقول شاعر، فانوس بن کے جس کی، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کو اس پریشانی کے دور میں اور اس بے چینی، بے قراری اور طرح طرح کے فتنوں کے دور میں ہم تمام لوگوں کو اپنے ایمان پر، توحید پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو شدت کے ساتھ توحید پر عمل کرنے، نمازوں کی سختی سے پابندی کرنے اور قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ظالموں کو، اللہ والا ظالموں کو یا تو ہدایت دے دے یا ان کو غارت فرما دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی محبت کوٹ کوٹ کر پیدا فرما دے۔ وہ تمام لوگ جو اسلام کو رسوا کرنے پر لگے ہیں اور مسلمانوں کو جو بدنام کرنے پر تلے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو یا تو ہدایت دے دے یا ان کو جو غارت کر دے، ان کو برباد کر دے، ان کے پلانی کو، ان کے منصوبے پر اللہ تعالیٰ پانی پھیر دے۔ دعا فرمائیے، دعا کے اندر بڑی طاقت ہے۔ مسلمانوں ڈرنے گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم کا یہ وعدہ ہے، اس وعدے کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سب سے اونچی رہو گے اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ولکم برحمۃ۔